آج ہم بات کریں گے اسم اعظم کے وہ طاقتور وظائف اور راز جن کے ذریعے رزق کی تنگی ختم ہو سکتی ہے، کاروبار میں برکت آ جائے گی، قرضے اتر جائیں گے اور انسان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہو جائیں گی۔ یہ وہ موضوع ہے جسے سن کر بھی دل کو سکون ملتا ہے، کیونکہ اسم اعظم اللہ کے وہ خاص نام ہیں جن کے ذریعے دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں اور غیب کے خزانے انسان پر کھلتے ہیں۔ آج کا یہ مکمل بیان اور یہ وظیفہ رزق کی تنگی میں گری زندگیوں کے لیے امید کی کرن بن جائے گا۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اسم اعظم کیا ہے۔ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اور ہر نام میں ایک خاص تاثیر ہے، لیکن کچھ روایات میں آیا ہے کہ اللہ کا ایک ایسا نام بھی ہے جو اگر دل سے پکارا جائے تو وہ دعا کو رد نہیں کرتا، اسے اسم اعظم کہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ کا سب سے عظیم نام نہ بتا دوں جس کے ذریعے جب دعا کی جائے تو فوراً قبول ہو جاتی ہے اور جب مانگا جاتا ہے تو عطا کیا جاتا ہے؟ یہ وہ نام ہے، یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ رزق کے لیے اسم اعظم کا وظیفہ کیسے کیا جائے؟ اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا فتاح یا رزاق پڑھا جائے۔ یا فتاح کا مطلب ہے کھولنے والا، راستے بنانے والا، اور یا رزاق کا مطلب ہے رزق دینے والا۔ جب کوئی بندہ دل سے یہ نام پڑھتا ہے تو اللہ اس کے رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے، چاہے نوکری کا مسئلہ ہو، کاروبار میں رکاوٹ ہو یا گھر میں برکت نہ آ رہی ہو۔ یہ عمل مجرب ہے۔ دوسرا وظیفہ اسم اعظم کا ہے، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر یا مغنی 1100 مرتبہ پڑھا جائے۔ یا مغنی کا مطلب ہے غنی کر دینے والا، بے نیاز کر دینے والا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اس نے اس اسم کا ورد کیا، اللہ نے اسے محتاجی سے نکال کر بے نیازی عطا کر دی، یہاں تک کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ اس کا رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ جمعرات کے دن نماز عصر کے بعد آپ نے 3000 مرتبہ یا لطیف یا کریم پڑھا جائے اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا کی جائے۔ یا لطیف کا مطلب ہے بہت نرم، مہربان اور باریکیوں کو جاننے والا۔ یا کریم کا مطلب ہے عزت دینے والا، عطا کرنے والا۔ جو شخص بھی رزق کی کشادگی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ان ناموں کو کثرت سے پڑھا کرے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ عاجزی سے اسے پکار رہا ہے تو وہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چوتھا وظیفہ یہ ہے کہ جمعے کی رات عشاء کے بعد 313 مرتبہ یا باسطو پڑھیں۔ یا باسطو کا مطلب ہے کشادگی دینے والا۔ ایک ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس اسم کو روزانہ 313 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کا رزق کبھی تنگ نہیں ہوگا، اس کی تجارت میں برکت ہوگی اور غیب سے مدد آئے گی۔ پانچواں وظیفہ یہ ہے کہ اگر کسی پر بہت زیادہ قرض اور ادائیگیوں کے راستے بند ہو چکے ہیں تو وہ روزانہ فجر کے بعد 1000 مرتبہ یا غنیو یا مونی پڑھے اور ہر 100 کے بعد 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کرے۔ یہ عمل صرف 7 دن کیا جائے، اللہ چاہے تو اس بندے کے لیے غیب سے وسائل پیدا کر دے گا کہ انشاءاللہ قرض آپ کا اتر جائے گا۔ ایک شخص کا واقعہ مشہور ہے کہ اس پر لاکھوں کا قرض تھا، اس نے اسی طریقے سے یہ اسم اعظم پڑھا اور چند دنوں میں اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب بن گئے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے اور اس کی رحمت لامحدود ہے۔ چھٹا وظیفہ یہ ہے کہ سورۃ الواقعہ کو روزانہ عشاء کے بعد پڑھا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے گا اللہ اسے کبھی فاقہ نہ دے گا، یعنی اس پر رزق تنگ نہ ہوگا۔ اس صورت کو دولت کی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ اسم اعظم یا رزاق یا فتاح 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اس کی تاثیر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ساتواں وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان اللہم انی اسألک من فضلک کو 21 مرتبہ پڑھا جائے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو یہ دعا مانگے گا اللہ اس کے لیے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آٹھواں وظیفہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن روزہ رکھ کر اسی دن عصر کے بعد 1000 مرتبہ یا واحدو یا احدو یا سمادو پڑھا جائے اور اللہ تعالیٰ سے رزق کی کشادگی مانگی جائے۔ یا واحدو کا مطلب ہے اے یکتا، اکیلے، یا سمادو کا مطلب ہے سب حاجت رواؤں کا حاجت روا۔
یہ وہ اسماء ہیں جو انسان کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کا اثر روح پر، قسمت پر اور رزق پر ہوتا ہے۔ نواں وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد یہ پڑھے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور رزق میں برکت عطا ہوتی ہے۔ 10واں وظیفہ یہ ہے کہ اگر کسی کا کاروبار بالکل ختم ہو چکا ہے، گاہک نہیں آتے یا نوکری میں ترقی نہیں ہو پا رہی، تو وہ روزانہ 2 رکعت نفل حاجت کی نماز پڑھ کر 500 مرتبہ یا رزاق پڑھے اور اپنے رزق کے لیے دعا کرے۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب بندہ اس سے مانگتا ہے تو اللہ ضرور عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی زمین پر کوئی بھی چلنے پھرنے والا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ 11واں وظیفہ یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول کی کسی بھی جمعرات کو بعد نماز عصر 3000 مرتبہ یا اللہ یا غنی پڑھا جائے۔ اس وظیفے کو کرتے وقت خشوع اور خضوع رکھیں، دنیاوی باتیں ذہن سے نکال دیں، یقین رکھیں کہ اللہ سن رہا ہے۔ اس عمل کی برکت سے غیب کے دروازے کھل جاتے ہیں اور تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ 12واں وظیفہ یہ ہے کہ اگر کسی کی تنخواہ بہت کم ہے اور گزارا مشکل سے ہو رہا ہے تو وہ ہر رات سونے سے پہلے 111 مرتبہ یا واسیع پڑھے۔ یا واسیع کا مطلب ہے کشادگی دینے والا، وسیع کر دینے والا۔ یہ اسم دل پر عجیب سکون ڈالتا ہے اور رزق کے راستے کھولتا ہے۔ 13واں وظیفہ یہ ہے کہ سورۃ الیاسین کو جمعے کی صبح کے بعد فجر پڑھ کر آپ نے 40 مرتبہ یا رزاق پڑھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الیاسین دل کی جان ہے، اس کی تلاوت سے رزق میں برکت آ جاتی ہے اور دل کے غم دور ہو جاتے ہیں۔ 14واں وظیفہ یہ ہے کہ جب بھی کھانا کھائیں تو بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا وارزقنی من غیر حول منی ولا قوہ پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے رزق میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ 15واں اور آخری وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ کم از کم ایک وقت کا کھانا کسی غریب کو کھلائیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یاد رکھیں، رزق صرف دولت کا نام نہیں، عزت، صحت، سکون، محبت سب رزق ہیں۔ جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو دراصل آپ اپنے لیے جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ صدقہ دیتے ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو دور کرتا ہے، ان کی تنگ دستی کو کشادگی میں بدل دیتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسم اعظم کا بید کرنے والا، اس کی طاقت کو سمجھنے والا، اس پر یقین رکھنے والا بنا دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے قرضے اتار دے، ہماری تنگ دستی کو خوشحالی میں بدل دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ، یہ عمل پسند آیا ہو تو دل سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ الفاظ سننے والوں کی تقدیریں بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔